سب سے پہلے میں آپ پریس والے بھائیوں کا بےحد مشکور ہوں کہ وہ چند گھنٹوں کی مہلت پہ یہاں پر تشریف لائے اور دور سے آئے ہوئے میرے ناظمین، نائب ناظمین اور جو میرے دوست بیٹھے ہیں، ورکرز بیٹھے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ اور میں نے آج یہ پریس کانفرنس نہایت درد دل سے پریس کانفرنس بلائی ہے اور اس میں احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے پریس کانفرنس بلائی ہے، کیونکہ جو اتحاد پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ کل ہوا ہے وہ غیر فطری، پارٹی کی منشا کے خلاف، عوام کی مرضی کے خلاف یہ اتحاد کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ووٹرز کی بے عزتی کی گئی ہے اور وہ دوست جو شروع سے پاکستان مسلم لیگ نون میں ہیں ان کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی جو قابل مذمت ہے۔ ہماری قائد میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا ہمارا ہو، کوئی فرد واحد کسی چیئرمین وائس چیئرمین کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ درخواستیں سب سے مانگی گئی لیکن اس کے برعکس پارٹی ڈسپلن کے خلاف انہوں نے یہ اتحاد کیا ہے۔ اس کی روح تو مجھے الیکشن کے شروع ہی سے آ رہی تھی کہ یہ اتحاد بنے گا۔ میں نے چند پریس والے دوستوں کو بھی بتایا تھا اور دوسرے دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ سازش پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف ہو رہی ہے۔ ٹکٹ کی تقسیم کے وقت جو میں نے ان سے گزارش کی، میرے لیے قابل احترام ہے جناب ایم این اے صاحب، آج بھی ان سے گزارش کی کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مت ماریں۔ یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں یہ سارے فیصلے ہماری نون کے خلاف جا رہے ہیں اور سب سے بڑا نقصان اگر ہوگا تو وہ آپ کا ہوگا۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو یہ حرکت ہوئی ہے اتحاد والی، یہ انہوں نے دوسرے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اس کا بھی سرن نقصان ان کو پہنچے گا، پاکستان مسلم لیگ نون کو پہنچے گا اور ان شریف آدمی جو ہمارے دوست ہیں، جنہوں نے مارے کھائی ہیں، جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ کی نون کے آواز پہ لبیک کی ہے، وہ گزر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا عالمیہ ہے۔ میں ملک صاحب نے بتایا ہے ٹک ٹاک کے وقت میں نے کہا کہ دلگنگ شہر میں 38,000 40,000 ووٹ اور یہ ہب ہے ووٹوں کا، یہ فیڈ کرتا ہے ایم این اے کو بھی اور ایم پی اے کو بھی۔ اگر یہاں آپ ہار گئے تو آپ سمجھیں کہ 2018 میں ہار گئے۔ یہ ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی 60 سال میرے ہاتھوں میں رہی ہے، میں کسی کو میں نے یہاں گھسنے نہیں دیا۔ اور اس زمانے میں بھی جب مشرف کی حکومت تھی، چیف منسٹر پرویز الہی تھا، اس وقت بھی میں نے مقابلہ کیا اور جیتا، کمیٹی میں نے جانے نہیں دی۔ اور آج میرے دل سے پوچھے جتنا مجھے دکھ ہے، میں تو اس عمر کے حصے میں ہوں، 18 تک رہوں گا یا نہیں رہوں گا، لیکن میرے یہ درد اور دکھ میں ساتھ لے کے جاؤں گا، کیونکہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو اس قابل بھی نہیں تھے اور ان کا تعلق اس مسلم لیگ کاف سے ہے جو دائمی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے حریف ہیں۔ اور کیا کہیں گے میاں نواز شریف، انہوں نے از خود ہمارا چکوال کا ضلع پہلے فیز میں رکھا، یہ جانتی ہوئی کہ مسلم لیگ کا گڑھ ہے، اس کا امپریشن اگلے فیز پہ پڑے گا، لیکن نتائج اس کے برعکس آئے۔ اور ان ناعقبت اندیش اور نہ سوچنے والے، نہ سمجھنے والوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے
اگر مجھ پہ ہوتے میں ٹکٹ تقسیم کرتا تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج 12 میں سے 11 سیٹیں ہمارے پاس ہو، لیکن بدقسمتی سے اس سازش نے ہمیں تباہ کر دیا۔ وہ سازش جو اس وقت ہوئی ہے آج ملی بیگ سے باہر آ گئی ہے، آج سامنے آ گئی ہے وہ سازش۔ انہی سے اتحاد کی ہے جو ہم سے جیتے ہیں، جن کی وجہ سے انہوں نے کمزور لوگوں کو ٹکٹ دیے تاکہ وہ جیت جائیں اور اس کے بعد یہ اتحاد کر دیں۔ میں یہ آپ تک بھی بات بتانا چاہتا تھا اور میں اپنے قائدین سے بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ اس ضلع کو سنبھالیں، سازش کرنے والوں سے بچائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ سردار ممتاز صاحب کو میں بہت احترام کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کیا سوچ کے سمجھتی ہے، اور وہاں اعلان کر رہے ہیں آپ کا تھانہ تحصیل آپ کا، جتنے پیسے ڈیولپمنٹ کے ہوں گے آپ کے ہوں گے۔ ان لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان کا کیا بنے گا؟ 2018 کے لیے سازش ہو رہی ہے تاکہ یہاں سے مسلم لیگ جیت نہ سکے۔ 2018 تک اگر کاف لیگ تھانہ تحصیل پہ قابض رہی، ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی، ہماری نہیں ہوئی، تو میں آج پیش کی بتا کہ اب اس نے جب سمجھا ہے کہ میرا اتحاد ہو گیا تو اس نے اپنے امیدوار ہونے کا اعلان بھی کر دیا اور کہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کچھ نہیں کیا۔ اور بھائی اگر میں نے کچھ نہیں کیا ہوتا، 5 دفعہ میں پاکستان میں ایم پی اے بنتا، 3 دفعہ ناظم بنتا، کئی بار چیئرمین بنتا۔ ان لوگوں کی مہربانیوں سے میں آج تک کامیاب ہوتا آیا ہوں۔ اس دفعہ اگر ایک ایوارڈ ہار گئی ہے تو اس کی وجہ میں نہیں ہوں، اس کی وجہ وہ ہیں جو ٹکٹ تقسیم کرنے والے۔ یہ میرے مخالف تھے، پاکستان مسلم لیگ کاف کے مخالف نہیں تھے۔ اپنی تقریروں میں بھی یہی کہتے رہے، میرے خلاف کہتے رہے، کس نے کیا کیا؟ اور بھائی میری شکل اگر آپ کو نہیں پسند، اپنی پارٹی سے تو محبت کرو جس نے آپ کو اتنی عزت دی ہے۔ جلا ہوا ہے خدا کی قسم۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا کیا؟ اور کل کیا کیا؟ کن کے گھروں میں گئے آپ جنہوں نے آپ کے خلاف الیکشن لڑے؟ جو کل پرویز الہی کے ساتھ تھے، ان کے ایجنٹ تھے، ان کے گھروں میں آپ کیسے چلے گئے ہیں؟ کس منہ سے چلے گئے؟ اور ان کو پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ اناؤنس ہو رہی ہے، تھانہ تحصیل ان سے ذمہ کیا جا رہا ہے۔ کر لیں آپ ذمہ، پھر بھی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ، اور 2018 میں انشاءاللہ پھر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی حکومت بنے گی۔ اب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ ورکرز بیٹھے ہیں اور دوست بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے میں لڑوں گا جہاں بھی لڑنا پڑے گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، اعلان کرنے دیں ان کو ڈیولپمنٹ کے، اعلان کرنے دیں تھانہ تحصیل کے۔ حکومت پاکستان نون کی ہے۔ میں یہ آپ سے میں بالکل وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ڈنڈے کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے جیسے بھی ہو۔ یہی جناب میری گزارشات تھی۔